پروفٹ یوسف علیہ السلام سیریز پارٹ 10۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ جو 7 بہترین سال تھے اس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کو اگانے، کاٹنے اور رکھنے کا پورا اختیار تھا۔ اس کے بعد جو 7 سال آئے اس میں سوکھا پڑا اور پورے علاقے میں بھوکمری پھیل گئی۔ کنعان میں بھی جو یوسف علیہ السلام کا گھر تھا، یوسف علیہ السلام نے راجا کو یہ نصیحت دی کہ ہمارا ملک اللہ کے فضل سے غلوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہمیں یہ غلہ ہمارے آس پاس کے ملکوں میں اچھے دام پر بیچنا چاہیے۔ راجا اس بات پہ راضی ہوا اور یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو سوائے بنیامین کے مصر بھیجا تاکہ وہ یہ غلے خرید سکیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان 10 بھائیوں کے بارے میں سنا جو کہ بہت دور سے آئے تھے اور وہ مصریوں کی زبان نہیں بول سکتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنے حاجات کے بارے میں بتایا تو یوسف علیہ السلام فوراً انہیں پہچان گئے کہ یہ ان کے بھائی ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں جانتے تھے۔ آخر کیسے جانتے؟ ان کے لیے تو یوسف زندہ ہی نہیں تھے، انہیں تو انہوں نے ایک اندھیرے گہرے کنویں میں کئی سال پہلے پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا بہترین طریقے سے استقبال کیا، انہیں ضرورت کی چیزیں دی۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہم 11 بھائی ہیں، ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا جو ہے وہ گھر پر ہے اور وہ ہمارے والد کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی یوسف علیہ السلام کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، ان کے دل میں ان کے گھر کی یاد امڑ پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والد کو بھی یاد کرنے لگے اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم سچے لوگ ہو؟ انہوں نے حیران ہو کے جواب دیا ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اگر جو تم بول رہے ہو یہ سچ ہے تو اپنے بھائی کو میرے پاس دلیل کے طور پر لاؤ اور میں تمہیں 2 گنا غلہ دوں گا، اور اگر تم اسے میرے پاس نہیں لائے تو بہتر ہوگا کہ تم واپس نہ لوٹو۔ ان بھائیوں نے انہیں دلاسا دی کہ وہ ان کی اس بات کو ضرور پورا کریں گے، لیکن اس کے لیے انہیں اپنے والد کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ پکا کرنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ لوٹیں، اسی لیے انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کے غلے کی بوری میں ان کا وہ پرس رکھ دیں جس میں پیسہ تھا، جس پیسے کو ان بھائیوں نے دیا تھا۔ قرآن میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے، اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاؤں میں رکھ دے تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ وہ سارے بھائی اپنے والد کے پاس لوٹتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا غلہ اونٹ پر سے اتارتے وہ اپنے والد کو سلام کرتے اور وہ ان سے کہتے کہ ہمیں کچھ غلہ نہیں ملا اس لیے کہ آپ نے اپنے اس چھوٹے بیٹے کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ وہ لوگ غیبانہ لوگوں کو غلہ نہیں دیتے، آخر کیوں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ سے التجا ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام غمگین ہو گئے اور ان سے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے تمہیں یوسف کی ذمہ داری سونپی اور تم نے میرا بھروسہ کھو دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے غلے کھولے تو وہ بڑے حیران ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیسے کا بٹوا اس میں اسی طرح موجود ہے۔ وہ اپنے والد کے پاس دوڑے اور کہا اے ہمارے والد، مصر کے افسر نے ہمارا سارا پیسہ لوٹا دیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ کچھ وقت بعد جب ان کے پاس کوئی غلہ نہیں بچا تب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ مصر دوبارہ جائیں تاکہ انہیں اور غلہ ملے۔ ان بھائیوں نے اپنے والد کو یاد دلایا جو وارننگ انہیں مصر میں ملی تھی، وہ بنا بنیامین کے واپس نہیں لوٹ سکتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام آخرکار مان گئے، لیکن ان سے ایک وعدہ لیا اور ان سے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ بالکل نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پہ وعدہ نہ کرو کہ تم اسے ویسے ہی صحیح سلامت لاؤ گے جیسا کہ تم اسے لے جا رہے ہو۔ ان بھائیوں نے وعدہ کیا اور انہیں بتایا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ شاہد ہے تمہاری اس قسم کا۔ پھر انہوں نے ان سے کہا کہ تم سب شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ قرآن کا قصہ اس کا ترجمہ۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ
कर रहम फरमाने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उनको लौटा दिया गया है। वो कहने लगे, अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, ये हमारा माल है जो हमें लौटा दिया गया है, और इस मर्तबा हम अपने घर वालों के लिए और गल्ला लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊँट का बोझ ज्यादा लेकर आएंगे। इस तरह ये ज्यादा गल्ला बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वालिद ने कहा, मैं उस बिन्यामीन को तुम्हारे साथ उस वक्त तक हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे ये अहद ना करो कि उसे जरूर मेरे पास वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम वाकई बेबस हो जाओ। चुनांचे जब उन्होंने अपने वालिद को ये अहद दे दिया तो वालिद ने कहा, जो कौल व करार हम कर रहे हैं उस पर अल्लाह निगहबान है। और साथ ही ये भी कहा कि मेरे बेटों, तुम सब एक दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। मैं अल्लाह की मशीयत से तुम्हें नहीं बचा सकता। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं चलता, उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है, और जिन जिन को भरोसा करना हो उन्हें चाहिए कि उस पर भरोसा करें। आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले पार्ट के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। इस्लाह की नीयत से शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से अल्लाह के फजल से कोई हिदायत पा जाए और आपके लिए सदका जारिया का सबब बन जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।